أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں یہ سورہ بقرہ کی 216ویں اور 217ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام یعنی کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں لڑنا کیسا ہے، ان کے اندر لڑنا کیسا ہے۔ ہاؤ از اٹ پرمیسیبل، از اٹ گڈ، از اٹ بیڈ، از اٹ الاؤڈ ٹو فائٹ یعنی ٹو ویج وار یعنی ٹو ہیو آلٹرکیشنز ود ادرس ان دیز سیکرڈ منتھس، ان سیکرڈ مہینوں میں۔ تو یہ کون سے سیکرڈ مہینے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کون سے وہ 4 مہینے ہیں اسلامی 12 مہینوں میں سے جن میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے؟ ہاں جی 2 ٹھیک ہو گئے، باقی 2 ٹھیک ہے نہیں، وی وڈ تھنک کہ رمضان ہے پہلے میرے ذہن میں بھی رمضان آئے گا، نہیں سفر بھی نہیں ہے، اور حج سے بالکل پہلے ذی-قعدہ۔ یہ 4 مہینے ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 کٹھے آتے ہیں یعنی کہ حج کا پورا سیزن، اور پھر الگ سے جو ہے وہ رجب کا مہینہ آتا ہے، رائٹ۔ سو یہ وہ 4 مہینے ہیں جن میں لڑائی یعنی کہ جنگ جو ہے وہ قریش کے ہاں بھی مکہ میں بھی یعنی عربوں کے ہاں جو ہے وہ منع تھی، اور اس کی مختلف وجوہات علماء بتاتے ہیں۔ اس میں موسٹ جو کہہ لیں لاجیکل ریزن ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حج کے سیزن میں you don't want fighting because you want peace in order for the pilgrims to come from different places and to be able to be safe during Hajj. So حج سے 1 مہینہ پہلے سے لے کے حج کے 1 مہینے بعد تک تو اس میں محرم بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت جو ہے this talks about the sacred months in which fighting is forbidden and Muharram is one of those months, right? So یہ محرم کا مہینہ جو ہے دس ڈزنٹ مین بائی دا وے کہ باقی سارے مہینے جو ہیں ان میں آپ لڑ جڑ کے ایک دوسرے کو مار کے قتل کر کے جو ہے جو مرضی کر لو، بٹ ایون جسٹ ریزن کے لیے لڑنا جو ہے ان 4 مہینوں میں منع ہے، رائٹ۔ اینڈ علماء اس سے مزید جو ہے وہ محرم کی بہت سارے فضائل ہیں جس میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا مقصد ہے، بٹ ریکگنائز دیٹ ایون the pagans, the non-believers, the kuffar, the mushrikeen in Makkah, they used to understand the sanctity of this month, the honor of this month, the ikram of this month, کہ وہ اس مہینے میں لڑنے کو ناپسندیدہ اور بلکہ ناجائز قرار دیتے تھے۔ تو جب اچھا کسی کو یہ پتا کہ اسلامی سال کی ترتیب کب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجری سال کا کانسیپٹ نہیں تھا، مہینوں کا کانسیپٹ پہلے سے تھا، پہلے سے آ رہا تھا، رائٹ، بٹ جو ہجری سال ہے کہ جو محرم میں شروع ہوتا ہے وہ کانسیپٹ بعد میں آیا۔ کسی کو پتہ کب آیا؟
کس کی خلافت میں؟ حضرت عمر کی خلافت میں، ماشاءاللہ. سو حضرت عمر کے دور میں ایک ترتیب کا سوچی گئی کہ جی کس طرح جو ہے ہم ایز مسلمز جو ہے اسلامک ایک کیلنڈر ڈیولپ کریں جس کے مطابق ہم وقت کے گزرنے کو مارک کیا کریں، رائٹ. اور اس میں پہلے تو ایک ڈسکشن پوائنٹ ہوئی کہ یہ کیلنڈر ہمارا شروع کب ہوئے گا. ڈز اٹ بگن ود دا برتھ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ڈز اٹ بگن ود دا پروفٹ ہوڈ غار حرا سے شروع ہونا ہے، یا ڈز اٹ بگن ود دا ہجرت؟ سو دے سیٹلڈ آن دا ہجرت ایز دا ٹرننگ پوائنٹ فار دا ہسٹری آف اسلام. And then they settled on Muharram as the beginning of the year. And this shows you, it could have been Ramzan, right? It could have been Zikada, it could have been Zilhajjah. But they chose Muharram because they realized کہ even amongst these 4 sacred months, Muharram کو خاص اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دیا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے. اور وہ یہ ہے، اگرچہ وہ حدیث کا کہہ لیں جو the point that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is making is about fasting, and fasting in محرم کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے سے بھی کچھ آئیڈیا ہے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم کا. دس منتھ آف محرم، دس از Allah's month. اور عجیب بات ہے کہ اس کی مزید کوئی تفصیل نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے مہینے ہونے سے اس کا کیا مراد ہے، رائٹ. بٹ فرام دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ اس مہینے کی ایک خاص فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، رائٹ. اینڈ یہ کسی اور مہینے کے بارے میں نہیں کہا گیا، نہ رمضان کے بارے میں کہا گیا، نہ ذی الحج کے بارے میں کہا گیا، رائٹ. بٹ یہ محرم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم. اور وہ کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد بہترین روزے وہ ہیں جو کہ شہر اللہ المحرم میں رکھے جائیں، رائٹ. And this is the first out of many points that we want to emphasize today, which is کہ اس محرم کے مہینے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے روزے رکھنے کی. رمضان کے روزے تو اب آسان ہوتے جا رہے ہیں، چھوٹے بھی ہو رہے ہیں، گرمی بھی کم ہے. تو اب جس بندے نے صحیح مجاہدہ کرنا ہے اور رمضان گرمیوں کا جو پچھلے مطلب 4-5 سال پہلے ہوتا تھا اس کو یاد کرنا ہے، تو وہ آج کل کے روزے رکھے، رمضان محرم کے روزے رکھے، رائٹ. اور اس میں خاص فضیلت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم did not emphasize یا مطلب he did not prefer the fasting of any other day over the day of Ashura, right. اور and he used to fast کثرت سے in the month of Muharram. So یہ محرم کے روزے جو ہیں اگرچہ نفلی روزے ہیں، یعنی they're not obligatory، یہ فرض نہیں ہے، اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا چھوڑنے کا، کوئی آپ کو تنبیہ نہیں کر سکتا، کرٹیسائز نہیں کر سکتا کہ ہے تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا آج، رائٹ. بٹ پھر بھی ان کی بڑی فضیلت ہے، رائٹ. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اجر جو ہے نفلی روزوں میں سے وہ ان محرم کے روزوں کا اجر ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات پھر کہ محرم کا مہینہ جو ہے، ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ یہ عاشورہ کے دن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مقدس ہے، رائٹ. جبکہ آرڈر اس کا فلپ ہے کیونکہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم talked about Muharram, he talked about Ashura, and this was way before even Hussein رضی اللہ تعالیٰ عنہ was born, right. So it is actually not Muharram that is sanctified by Imam Hussein, it is Imam Hussein's shahadat that is even elevated due to being on the 10th of Muharram, right. So محرم کی جو احترام ہے، کی جو کیا کہتے ہیں فضیلت ہے، اور عاشورہ کی خاص طور پہ وہ that predates the event of Karbala, right. اینڈ اس کے بارے میں ایکچولی جو مقصد فضیلت بیان ہوتی ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر گئے ہجرت کر کے، اور انہوں نے ادھر دیکھا کہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے، بنی قریظہ، بنی قینوقہ، بنی نذیر، رائٹ، وہ اس عاشورہ کے دن 10th of محرم کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس چیز کا روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، سمندر کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور ان کو جو ہے وہ سینائی ڈیزرٹ کے اندر جو ہے وہ رسائی دی تھی، right. So this is the day that the Jews or the forefathers of the Jews, the Bani Israel, the people of Musa alayhi salam were saved from the Pharaoh. And they also said کہ وہ دن بھی ہے جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے، ان کا سفینہ جو ہے وہ جبل جودی پر آ کر ٹھہرا تھا. So after the great flood where the whole world was کیا کہتے ہیں inundated and only the people who were the followers of Nuh علیہ السلام were saved,
and then they remained sailing in that ship for God knows how long. उसकी तफसील हमारे पास नहीं है, मगर eventually जो है 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन वो आके कश्ती जो है वो ज़मीन पर यानी कि जबल जूदी पर, जो कि आजकल मॉडर्न डे आई थिंक टर्की में पाया जाता है, राइट. सो इस वजह से सो द जूस देन सेड कि नूह और मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन को रोज़ा रखते थे अल्लाह ताला को का शुक्र अदा करने के लिए. तो चूंकि हम बनी इसराइल हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, तो हम भी इस दिन रोज़ा रखते हैं टू कमेमोरेट. और अभी भी आप मॉडर्न डे जूस को भी देखें तो दे कॉल इट योम किपूर, राइट, एंड दे सेलिब्रेट दिस डे एंड दे क्या कहते हैं उसका ख़ास इकराम करते हैं, ख़ास खाना किस्म का खाते हैं एंड सो ऑन. सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इसके जवाब में, वो किसी को पता? मशहूर एक जुमला है ये आशूरा के दिन के बारे में. And this shows the mindset of the Prophet ﷺ about the continuation of the deen haq, right? कि सारे नबियों की एक ही पीढ़ी है जो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म होती है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम ज़्यादा हकदार हैं मूसा के तुमसे. We are more closely related to him than you. We are more deserving of the right to follow him than you, because हम उनके सच्चे पैरोकार हैं, हम उनके हकीकी दीन पर हैं जो कि वो लेकर आए थे. तो हम फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि हम भी इस दिन फिर रोज़ा रखेंगे. एंड दिस वाज राइट एट द बिगिनिंग, राइट आफ्टर द हिजरत, राइट. एंड बल्कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए दूसरी हिजरी में, द सेकंड ईयर आफ्टर हिजरत. पहले साल हिजरत के फ़ौरन बाद ये रोज़ा फ़र्ज था, आशूरा के दिन का रोज़ा. दिस वाज फ़र्ज ऑन ऑल द मुस्लिम्स हु हैड मेड हिजरत, द अंसार, द मुहाजिरीन, टू फास्ट ऑन द डे ऑफ आशूरा. एंड देन व्हेन रमज़ान बिकेम द फ़र्ज मंथ टू फास्ट, जब कुरान की वो आयत आई सूरह बकरा की, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, राइट, इस महीने में रोज़े रखो. तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये आशूरा के दिन का रोज़ा जो है वो अब फ़र्ज़ नहीं है, वो फिर भी रिकमेंडेड है, उसकी फ़जीलत है. और बल्कि उसकी फ़जीलत ये भी बताई कि आशूरा के दिन जो रोज़ा रखेगा उसके पिछले साल के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे. अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फ़जीलत है. जस्ट थिंक बैक, पिछले साल से लेके अब तक हमने कितने गुनाह किए. हम तो वो लोग हैं जो कि कोई एक दिन कोई एक रात नहीं गुजरती हमसे गुनाह किए बगैर. कभी कोई झूठ बोल देते हैं, कभी कोई किसी की क्या कहते हैं गीबत कर देते हैं, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी बदतमीजी से बात कर देते हैं, राइट. सो अल्लाह सुब्हानहू ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं पिछले पूरे साल के इस आशूरा के दिन के रोज़े के ज़रिए से. कितनी बड़ी बात है. एक 14-15 घंटे की भूख से आपके कितने गुनाह माफ़ हो जाते हैं. अच्छा, बाय द वे, जब हम बात करते हैं ना कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं इस अमल से उस अमल से, तो ये सगीरा गुनाहों की बात हो रही होती, छोटे गुनाहों की, राइट. जो बड़े गुनाह हैं, किसी का कत्ल कर देना, जिना कर लेना, राइट, शराब पी लेना एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उनके लिए बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ती है. उस स्पेसिफिक बड़े गुनाह के लिए स्पेसिफिकली अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी पड़ती है, राइट. बट जो छोटे गुनाह हैं, किसी की बदनज़री हो गई, राइट, किसी ने कोई तल्ख कलाम बोल दिया, किसी ने माँ बाप से बदतमीज़ी कर दी, कुछ मतलब आपकी एक स्लिप अप हो गया माइनर सा किसी भी किस्म का, राइट, वो सारे गुनाह जो हैं वो तौबा किए बगैर इन फजीलत वाले आमाल के ज़रिए से माफ़ हो जाते हैं, राइट. So many reasons why fasting in the month of Muharram and then on Ashura specifically the 10th of Muharram is highly recommended. अच्छा, एक और बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में ये फरमाया कि अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहा तो मैं 9वीं को भी रोज़ा रखूँगा, राइट. एंड इसकी वजह ये थी कि इफ़ द Jews are fasting only on the 10th then we should make sure that our actions don't completely resemble theirs, राइट. और उसकी वजह यह है कि इस्लाम की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो उनके दीन में एक अच्छी बात है वो ले ली, मगर उसको मुकम्मल तौर पे उस तरह नहीं रहने दिया ताकि एक वाज़े हो जाए कि ये इस्लामी त्यौहार इन इट्स ओन राइट या इस्लामी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट इन इट्स ओन राइट भी है. सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली रिकमेंडेड और मेड द इंटेंशन दैट ही वाज गोइंग टू फास्ट 2 days नेक्स्ट ईयर. ही पास्ड अवे बिफोर मुहर्रम मतलब बिफोर द नेक्स्ट ईयर केम, बट बिकॉज ऑफ दैट उलमा कहते हैं कि इट्स हाईली रिकमेंडेड कि अगर आपने 10 का रोज़ा रखना है तो उसके साथ 9 का भी रखें या 11 का रख लें, कि एक दिन उसके साथ मिला लें ताकि वो यहूदियों के रोज़े से फ़र्क हो जाए. अगर किसी की हिम्मत ना हुई तो ठीक है, सिर्फ 10 का रख ले. अगर किसी ने 10 को रखा, 11 की नीयत थी मगर बीमार हो गया, कोई नहीं, 10 का रख लिया, कोई मसला नहीं है, राइट. बट कोशिश ये होनी चाहिए कि 9-10 का रखें या 10-11 का, ये 2 रोज़े जो हैं वो इकट्ठे रखें. अच्छा, फिर कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ एग्जैजरेशंस भी हैं आशूरा के बारे में, जो कि मतलब रिपोर्ट्स ऑफ अनसर्टन क्वालिटी या अनसर्टन स्ट्रेंथ,
right? In the sense کہ some scholars do narrate them, most scholars say کہ ان کو نہیں نریٹ کرنا چاہیے. اس میں سے کئی چیزیں جو ہیں وہ کہہ لیں پبلک ڈسکورس میں یا کانشنس میں آ گئی ہیں تو ان کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. ایک کافی ساری ہیں, مطلب ٹاکنگ اباؤٹ یوم عاشورہ بینگ دا ڈے آف مینی ادر ایونٹس سچ ایز, کچھ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو اس دن اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, پیدا کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اسی دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس دن جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, اس دن جو ہے قیامت آئے گی, اس دن جو ہے وہ جو نہاتا ہے وہ بیمار کبھی نہیں ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کافی ساری رپورٹس اور ایگزیجریشنس اس طرح ہیں which are not authentic. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ کچھ ایک خاص قسم کا کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے اس دن, یا پریپیئر کرنا چاہیے, یا کیا کہتے ہیں اس کی دیکھ بانٹنی چاہیے, اینڈ سو آن. سو یہ چیزیں جو ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہیں. اچھا, پھر یہ کہ when we talk about عاشورہ, so it is a reality that because it is so closely associated with and given so much importance in one particular branch of Islam, that's why people who don't belong to that branch وہ اس کو اکثر انڈر پلے کرتے ہیں, انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس کی امپورٹنس کو بیان نہیں کرتے اس طرح, رائٹ. اور یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے جب آپ کو اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے, تو آپ یو فیل اے سرٹن ایورژن, رائٹ. بٹ ہم نے بہت احتیاط کرنا ہے اس بات میں کہ جسٹ بیکاز somebody else considers it super important, that doesn't mean کہ اس کی جو حقیقی امپورٹنس ہے اس سے ہم گئے گزرے رہے, right? So we need to make sure کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت کو ہم بھی سمجھیں, ہم بھی بیان کریں, ہم بھی اس کی بات کریں, اور کربلا کے واقعے کے بارے میں ہم بھی بات کریں, ہم بھی اس کو سمجھیں, right? Because ایک طرف اگر ایکسٹریم ہے کہ اس کو بی آل اینڈ اینڈ آل بنا دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے دین کا, right? تو دوسری طرف کیا یہ بھی ایکسٹریم نہیں ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل قربان ہو گئی اور ہم اس کے بارے میں سوچیں بھی نہ, ہم اس کے بارے میں تذکرہ بھی نہ کریں, ہم اس کے بارے میں بات بھی نہ کریں, ہم اس کا کچھ فیل بھی نہ کریں؟ تو یہ تو آئی ووڈ سے دس از ایکولی بیڈ آف این ایکسٹریم, رائٹ. سو وی شوڈ ٹرائی ٹو لرن اباؤٹ دا لائف آف دیٹ مین اینڈ دوز پیپل ہو ور یو نو the most beloved to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا بات ہے اور کیا شان میں بیان کروں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بوسہ دیتے تھے, پیار کرتے تھے, ان سے کھیلتے تھے, ان کے پیچھے بھاگتے تھے, ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے جو ہے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے. ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ مسجد میں کھیل رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کے ان کو پکڑ کے اور واپس پھر ممبر پہ بیٹھ گئے تھے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوٹی کر دی ان کے لیے, رائٹ, ان دا سینس کہ ہی ڈڈنٹ گیٹ اپ فرام دا سجدہ until they themselves ended their games and play and got off, right? So نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے, اور حسین منی, رائٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر جو ہیں میرے گھر کے سامنے ہوں گے, پڑوس میں ہوں گے جنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, اینڈ یو ہیئر دس ان دا خطبہ ایز ویل. جمعے میں, ہر جمعے کو آپ یہ بات سنتے ہو, دے آر دا لیڈرز آف دا ینگ مین آف جنہ. سو او ینگ مین آف دا مسلم امہ, شوڈنٹ وی بی لوکنگ ٹو فالو دا لیڈرز آف دا ینگ مین آف جنہ؟ ہم نے جنت نہیں جانا تو اور کہاں جانا ہے؟ اور جنت کے امام کون ہیں؟ امام حسین, رائٹ. سو اچھا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نریٹ دا ہول واقعہ آف دا ہسٹری آف کربلا, رائٹ, بیکاز ایک تو I don't think I can do it justice, اور دوسرا یہ there are very good talks about that available جو کہ انشاءاللہ after the talk I'll give you a QR code, you can go listen to that. بڑی زبردست علامہ ظاہر محمود کی ایک ٹاک ہے جو کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں عام طور پہ لوگوں کو, رائٹ. بٹ لیٹ می کیا کہتے ہیں talk about some of the lessons that I want to share from کیا کہتے ہیں the events of Karbala, right, and from the sacrifice of Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his family, right, because چلو let me give a very very brief overview کہ it was a very small group of people, اور وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے, اور ان کو باقاعدہ پورے گروہ کو, ان کی عورتیں بھی ساتھ تھیں, ان کے بچے بھی ساتھ تھے, تمام کے تمام کو سلاٹر کیا گیا, right, and this was basically in some sense the majority of the bloodline of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that was alive at that point, right. So جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں
تو جو سب سے بڑا لیسن ہم نے ڈرائیو کرنا ہے, although there are dozens and dozens of lessons, I'm just going to put 4 or 5 in front of you, وہ یہ ہے کہ دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. دنیا میں ایک اصول ہے کہ کوئی بھی چیز قربانی کے بغیر نہیں ملتی, رائٹ. جو چاندی کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہوتا ہے اس کو پیسے کی اہمیت نہیں ہوتی, رائٹ. جو اتنی عقل لے کے پیدا ہوا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں سکسیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو محنت کی اہمیت نہیں نظر آتی, رائٹ. تو دین میں کسی بھی قسم کی چیز جو ہے نا وہ آپ کو قربانی کے بغیر نہیں ملتی, اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے. اور ایک بڑی زبردست بات مجھے کسی نے کہی تھی جو کہ میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے تب سے, وہ یہ ہے کہ either you sacrifice for your deen, otherwise you end up sacrificing your deen, right. تو اگر آپ دین کے لیے قربانی دینے تیار نہیں ہیں تو آپ دین کو قربان کر رہے ہوں گے کسی اور چیز پر, رائٹ. چاہے وہ آپ کے جذبات ہیں, آپ کی شہوات ہیں, آپ کا مال ہے, آپ کی لذات ہیں, چاہے جو بھی آپ ترجیح جس چیز کو بھی دے رہے ہیں دین پہ, آپ پھر اپنے دین کو قربان کر رہے ہوں گے, رائٹ. ایک بہت مشہور شعر ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, رائٹ. یو آل ہرڈ دس پرابلی, رائٹ. اینڈ the thing is, why is that true? Because when you sacrifice for the deen, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے قدردان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشکور ہے. الشکور means the thankful. ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کو شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے, رائٹ. ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے, بٹ اللہ کے الشکور ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ values very much whatever small effort and sacrifice we make. آپ ایک قدم اٹھاتے ہو, اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آتے ہیں, رائٹ. آپ چل کے آتے ہو, اللہ تعالیٰ بھاگ کی طرف آپ کی طرف آتے ہیں, رائٹ. سو اگر آپ اپنے دین کی خاطر اپنی خواہشات کو, اپنی ناجائز چاہتوں کو قربان کرو گے, آپ کا دل چاہ رہا ہے نظر اٹھا کے دیکھنے کا, مگر وہ چیز دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں, آپ نظر جھکا لو گے. آپ کو دکھ رہا ہے کہ اگر آپ چیٹنگ کرو گے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا, ایڈمیشن ہو جائے گا, گریڈ مل جائے گا, اسکالرشپ مل جائے گی, جاب مل جائے گا, مگر آپ نہیں کرتے سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو ایڈمیشن بھی دیں گے, رسک بھی دیں گے, جاب بھی دیں گے, ہر چیز دیں گے, رائٹ. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے بدتمیزی کرنے سے ایک آپ کو ٹھنڈ پڑے گی دل میں, مگر آپ پھر بھی اس کے بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے, اس کو قربان کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر سکون آپ کو دیں گے for that, right. So اللہ سبحانہ تعالیٰ really values the sacrifices we make for deen. And امام حسین کی sacrifice کو اللہ تعالیٰ نے کیسے value کیا کہ ان کا نام جو ہے وہ اتنے احترام سے قیامت تک جو ہے وہ مسلمان لیتے رہیں گے اور وہ قائم رہے گا. And the epitome, the کہہ لیں pinnacle of sacrifice, of bravery, of justice, of nobility, we think of those words and we think of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی قبولیت دی, رائٹ, اس قربانی کی. سو ہم سے جو قربانی مانگی جا رہی ہے وہ کربلا کی قربانی نہیں ہے, وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا نہیں ہے, جو فلسطینیوں سے بھی آج کل اللہ تعالیٰ قربانی لے رہے ہیں. وہ دن بھر اور کئی دن, 3 دن جیسے امام حسین کا قافلہ جو پیاسا رہا, پانی نہیں ان کو پینے دیا, وہ قربانی ہم سے نہیں مانگی جا رہی. ہم ادھر الحمدللہ اے سی میں بیٹھے ہیں, جب چاہیں جو چاہیں فوڈ پینڈا پہ آرڈر کرتے ہیں, رائٹ. اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی چھوٹی قربانیاں مانگ رہے ہیں, صرف ناجائز چیزوں کی قربانیاں مانگ رہے ہیں. کوئی جائز چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی ہو یا نہ دی ہو. ہم تو, ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوب رہے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں کہ we are surrounded by and drowning in the blessings of Allah. So what sacrifice do we talk about? اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے صرف یہ مانگا ہے, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, بدتمیزی نہ کرو, رشوت نہ دو, سود نہ کھاؤ, رائٹ. یہ بہت چھوٹی چیزیں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کرنا, اگر بندے کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو کہ یا اللہ تو نے جو قربانی مانگی ہے وہ میں دوں گا, رائٹ. And really the lesson of Karbala is کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے, چاہے وہ جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے, وہ دے دو, وہ کر دو, اٹس ورتھ اٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ gives you more at the end. And the second lesson that I want to share is, and again یہ بھی ایک شعر میں مشہور ہے, یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے, right. You cannot fear anybody except Allah if you're a true Muslim. This is one of the necessary implications of La ilaha illallah. الہ کا کیا مطلب ہے؟ خدا, right. The being worthy of worship, the deity, the one who has ultimate and complete power. تو if you are affirming کہ خدا کی مرضی کے خلاف نہ کوئی مجھے فائدہ دے سکتا ہے, نہ کوئی مجھے نقصان دے سکتا ہے, رائٹ, تو پھر اس دوسرے سے, غیر اللہ سے ڈرنے کے کیا کانسیپٹ بنتا ہے؟ کوئی تو نہیں بنتا. اٹ لاجیکلی ڈزنٹ میک سینس, رائٹ. بیکاز دیکھو,
زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ خدا کے حکم کو مان کر چلو گے, اگر آپ ڈٹ جاؤ گے, رائٹ, تو کیا ہوئے گا زیادہ سے زیادہ؟ رزق میں کمی آ جائے گی. رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, کوئی آپ سے روک نہیں سکتا, نہ آپ کا باس روک سکتا ہے, نہ آپ کا ہائرنگ مینیجر روک سکتا ہے, رائٹ. کیا ہو جائے گا؟ نمبر کم ہو جائیں گے. آپ کے رزق پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے. عزت ہاتھ سے نکل جائے گی. کوئی آپ مثال کے طور پہ گناہ کرتے پکڑے گئے, یا آپ نے کوئی کیا کہتے ہیں اپنے کام میں کوئی ڈیسیجن لیا جو کہ جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا, آپ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرو, چھپانے کی کوشش کرو, جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہو تاکہ آپ کی بےزتی نہ ہو. عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ دنیا میں بھی دیکھو, لوگ عزت زیادہ اس کی کرتے ہیں جو کہ اپنی غلطی مان جاتا ہے, جو کہ معافی مانگ لیتا ہے, جو کہ سوری کر دیتا ہے, رائٹ. سو دنیا ایک قید خانہ ہے. زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں مشقت بڑھ جائے گی, زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے؟ تو موت تو سب کو آنی ہے. عجیب بات ہے کہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں ہم, جب ہمیں پتہ ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہم کر سکتے ہیں. وی تھنک دیٹ وی کین ڈیلے آر ڈیتھ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آج کل بہت جو ہے نا, ایک فریڈم کی جو کانسیپٹ ہے اور لفظ ہے نا, وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں سورہ واقعہ میں, ترجعوها ان کنتم صادقین, کہ اگر تم واقعی آزاد ہو, if you are truly free and independent and not under the power of Allah subhanahu wa ta'ala, then return that soul back to the body after Allah takes it out. Can you do that? No, you can't do that. So you're not free. Just accept that you're not free and fear only Allah subhanahu wa ta'ala. And ایک اور اصول اس سے ریلیٹڈ جو ہمیں ملتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ باطل کے آگے ڈٹ جانا ضروری ہے. باطل کے آگے جو ہے نا وہ ہار نہیں مان سکتے, ہم گر نہیں سکتے, ہم اپنے اصولوں کو چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ اصول کا ٹیسٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ کے سامنے جو ہے وہ باطل ہو. اگر آپ کے ساتھ باقی سارے جو ہیں وہ بھی بڑی اچھی انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, کوئی رشوت نہیں دیتا, کوئی جھوٹ نہیں بولتا, کوئی آفس پالیٹکس نہیں کرتا, تو پھر جو ایک بندہ بیچ میں کرے گا وہ تو ہے ہی بیوقوف, وہ تو ہے ہی مطلب منحوس قسم کا, رائٹ. مگر جب آپ کے انوائرمنٹ میں باقی سارے چیٹنگ کر رہے ہیں, باقی سارے غیبت کر رہے ہیں, باقی سارے رشوت لے رہے ہیں, باقی سارے سود کھا رہے ہیں, باقی سارے آفس پالیٹکس میں انگیج کر رہے ہیں, اور پھر آپ نہ کرو, تو دین دیٹ از دا ریئل ٹیسٹ. دیٹ از دا ریئل ٹیسٹ. اپنے اصولوں کا امتحان جو ہے وہ ہوتا ہی تب ہے جب آپ نے باطل کے آگے ڈٹنا ہوتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ کربلا ٹیچز اس, اینڈ دیٹس واٹ امام حسین ٹیچز اس. اینڈ ون لاسٹ لیسن, بہت اہم لیسن فرام دا واقعہ آف کربلا, کہ جب جنگ چل رہی تھی اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا شمر کو کہ کچھ دیر کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے اپنی تلواروں کو روکو اور ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنے دو. اینڈ ہی ریفیوزڈ, اینڈ ہی سیڈ کہ ہم نماز کے لیے بھی مہلت نہیں دیں گے, ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے. تو اب اس پوائنٹ پہ شرعی طور پہ فتویٰ کیا تھا, حکم کیا تھا کہ نماز نہ پڑھنا بھی جائز تھا. بیکاز ان دس کائنڈ آف سچویشن ویئر اٹس لٹرلی اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. اب پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں کچھ جنگ خندق کے وقت, رائٹ. سیورل پریئرز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ وہ قضا ہوئیں, کیونکہ اتنا وار تھا قریش کا کہ ایک منٹ کے لیے بھی مہلت نہیں تھی کہ بندہ جو ہے پیچھے جا کے وضو کر کے نماز پڑھ. سو ان دس کائنڈ آف سچویشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے, چلیں گی تلواریں تو چلیں گی, ہم نے تو نماز پڑھنی. اور یہ ان کو ضرورت نہیں تھی ان نمازیں پڑھنے کی, کیونکہ وہ تو ود ان دا نیکسٹ فیو آورز دے ور آل مارٹرڈ اینڈ دے ور آل ان جنہ آلریڈی. بٹ اٹ لیفٹ اے لیسن فار دی امہ کہ جو مرضی ہو جائے تمہاری نماز ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے. ہم کتنی آسانی سے نماز قضا کر دیتے ہیں. نیند آ رہی ہے, 2 بجے سوئے ہیں, 3 بجے سوئے ہیں, فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا. میٹنگ ہے, لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں. ایگزام ہے رات کو, صبح کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے, لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں. پاکستان کا میچ چل رہا ہے جو کہ پتہ بھی ہے کہ ہارنا اینڈ میں ذلیل ہو کے, اس کے لیے نماز قضا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, ہم کیسے نماز قضا کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں تفریق کرنے والی چیز یہ نماز ہے. اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ واضح کیا تفریق ہو سکتی ہے کہ ایمان اور کفر کی تفریق ہے نماز. جو نماز چھوڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ
the great people of the Ummah, they showed by their action the importance of namaz. And the most important amongst those is this example shown by Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ. سو جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, قیامت آ جائے, آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. آج کے بعد اگر آپ نے حسینی بننا ہے واقعی, تو حسینی بننے کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر یہ آخری بات جو not necessarily a direct lesson from Karbala but something that I want to emphasize is کہ اختلاف جو ہے نا وہ اس امت میں ہمیشہ سے رہا ہے اور قیامت تک رہے گا, اور اس کو نہ میں نہ آپ ختم کر سکتے ہیں. صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا, رائٹ, اہل بیت کے درمیان صحابہ کے ساتھ بھی اختلاف تھا, رائٹ, امہات المؤمنین کا کچھ صحابہ سے بھی اختلاف تھا. سو اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کے درمیان تھا. There was a point where the Ansar and Muhajirin almost started fighting with each other with swords in the presence of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مکمل طور پہ اختلاف سے نہیں بچ سکتا, مگر ہاں اختلاف کو نفرت کا بہانہ نہیں بننے دینا, ذریعہ نہیں بننے دینا, right? So we may disagree completely and utterly with the actions and the beliefs of certain people about Karbala, for example, about Muharram, for example, about Imam Hussain, for example. That does not mean and cannot mean that we hate them, that we kill them, that we don't consider them Muslims, that we don't talk to them, that we don't make them our brothers. ٹھیک ہے, اختلاف کے باوجود اتحاد قائم کرنا, اختلاف کے باوجود امت بن کے رہنا, اختلاف کے باوجود دوسرے سے محبت کرنا, بڑا بننا, درگزر کرنا, بڑی چیزوں پہ, کامنالٹیز پہ فوکس کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ انفارچونیٹلی خاص طور پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہمارے میں وہ ظرف نہیں ہے کرنے کو. موسٹ آف یو آر ٹو ینگ ٹو ریمبر اباؤٹ 10 years ago, انکل کو یاد ہوئے گا, آپ کو بھی یاد ہوئے گا, کہ آج سے 10 سال پہلے ہر سال محرم میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ یا تو سوئسائڈ بامبنگ ہوتی تھی, یا کوئی بلاسٹ ہوتا تھا, یا کوئی جلسے پہ, یا کوئی مسجد میں, یا کوئی امام بارگاہ میں, یا کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا, میجر انسیڈنٹ, اور درجنوں لوگ جاتے تھے. یا کوئی اسکالر قتل ہو جاتا تھا, کسی نے جو ہے نا ان کے خلاف کوئی بات کر دی, کسی نے اس کے خلاف کوئی بات کر دی, رائٹ. اب آج کل جو بائی دا وے پاکستان میں جو اختلاف کی جو سب سے بڑی شکل ہے وہ سیاسی بن گئی ہے, بٹ آج سے 10 سال پہلے سب سے بڑی شکل جو ہے نا وہ فرقہ وارانہ تھی اختلاف کی. And alhamdulillah that has died down a bit, but we still need to make sure that we don't let differences of opinion crystallize into something bigger that splits the ummah apart, because keeping the ummah together, especially in this day and age when the ummah is under attack from all sides, is of ultimate importance, right? بلکہ سورہ آل عمران میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور اللہ کی رسی کو سب کٹھے جميعا ٹوگیدر ہو کے پکڑ, تھام لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور ایک دوسرے میں تفریق نہ کرو, ڈیوائیڈڈ نہ ہو جاؤ. Don't let your small disagreements become a source of hatred amongst yourselves, right? And اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو بات کی وہ اگرچہ انصار اور مہاجرین سے کر رہے تھے, مگر ہے پوری امت کے لیے ایک لیسن ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر تھی. اذ کنتم اعداء, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں کٹھے کر دیا. بنعمتہ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور تم بن گئے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی. سو یہ بیسکلی مواخات کی بات ہو رہی ہے کہ جب انصار اور مہاجرین جو ہے وہ آپس میں, جو اوس اور خزرج جو 2 ٹرائبس تھے انصار کے, وہ ایک دوسرے میں لڑ رہے تھے, رائٹ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اکٹھا کیا انصار ہونے کے لیبل میں, اور انصاریوں کو پھر جو ہے وہ مہاجرین کے ساتھ بھائی بھائی بنایا اور نتی کیا, اینڈ اس سے جو ہے وہ ایک اتحاد کی فضا قائم ہوئی, جس کی وجہ سے مدینے میں وہ امن آیا, جس کی وجہ سے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was able to become so much more influential in the Arab Peninsula, right? So بہرحال وہ تفصیل میں نہیں جاتا, بٹ وی ہیو بیلنس بٹوین سینگ کہ یہ اگر میرے سے مختلف عمل کر رہا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے یا کیا کہتے ہیں ایکشنز کرتا ہے, تو بس یہ میں نے اس سے کبھی بات ہی نہیں کرنی, اور یہ کافر ہے, اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے, اور اس کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے,
and on the other hand failing to recognize and draw the lines as to what is right and wrong, right? So on one hand we will clearly and firmly say, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है जो कि अपने गाल पे मारे थप्पड़ और अपने कपड़े फाड़े और जाहिलियत के लोगों की तरह जो है वो रोना धोना डाले, मगर those are actions. We don't condemn the people, right? This is something that we have to make very very clear, ठीक है? So just to conclude, I want to conclude with some duas regarding the month of Muharram and regarding the day of Ashura. कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब दुआ मांगते हैं ना तो हमें टॉपिकल दुआज मांगनी चाहिए, हमें मौके की मुनासिबत से दुआ मांगनी चाहिए. दिस इज़ समथिंग जो कि सलफ़ सालिहीन बहुत किया करते थे, राइट? जब गर्मी है तो दुआ क्या करते थे, या अल्लाह जहन्नम की गर्मी इससे बहुत बड़ी होगी, अगर हम ये गर्मी में पिघल रहे हैं तो उस गर्मी से हमें बचा. अगर सर्दी है तो दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें जहन्नम के सर्द हिस्से से बचा. अगर उनको तकलीफ़ हो रही है तो वो दुआ करते थे कि या अल्लाह इस तकलीफ़ के लिए जो है मुझे अजर अता फरमा. अगर वो खुशहाली में है तो वो दुआ करते थे कि या अल्लाह अपनी नेमतों की बका अता फरमा, नेमतों के ज़वाल से बचा, राइट? जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जो भी हालात आप पे गुजर हैं, जिस भी वक्त में आप हैं, रमज़ान के हवाले से अलग दुआएँ हैं, ज़िलहज के हवाले से अलग दुआएँ हैं, आप उम्रे पे गए हैं, उस जगह की हर मकाम की अपनी एक मुनासबत है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक ताल्लुक़ है अल्लाह ताला के साथ जो कि हर हाल में उस हाल के मुताबिक एक ताल्लुक़ कायम करने का तरीका है, राइट? सो मुहर्रम और अशूरा के हवाले से उलमा ने कुछ जो दुआएँ बताई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि या अल्लाह जैसे आपने मूसा अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और उनके लोगों को इस दिन निजात अता फरमाई, राइट? या तो वो जुल्म से निजात अता फरमाई जैसे फ़िरौन के लोगों से मूसा अलैहिस्सलाम को निजात अता फरमाई, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ से, डिज़ास्टर से, उस फ्लड से निजात अता फरमाई नूह अलैहिस्सलाम को और उनके सफ़ीने के लोगों को, उस तरह या अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आजकल जो मुसीबतें हैं, आजकल जो जुल्म है, आजकल जो फ़क़र है, आजकल जो भूख है, आजकल जो जंग का आलम है, उससे निजात अता फरमा, राइट? सो उस मौके की मुनासबत से दुआ करें या अल्लाह जिस तरह आपने अपने नबी के आल से ये कुर्बानी कबूल की इस आशूरा के दिन में, आपने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और उनकी फ़ैमिली से ये कुर्बानी ली और कबूल की इस दिन में, तो उस तरह आप हमें भी अपने दीन की खातिर हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं. हमारे यहाँ तो जिहाद का लफ्ज़ जो है वो अब एक मायूब चीज़ समझी जाती है. शहादत की चाहत जो है वो अब हमारे ज़बानों पर नहीं आती. अल्लाह ताला हमारे ईमान की कमज़ोरी को माफ़ करे और हमें दोबारा विदाउट एनी एम्बैरसमेंट इन दो अल्फाज को दोबारा ज़ुबान पे लाने की, अपने बच्चों को सिखाने की और इसके लिए तैयार होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. या अल्लाह जब मौका मिलेगा मैं अपनी जान कुर्बान करूँगा, या अल्लाह जब मौका मिलेगा मैं आपकी राह में जाके लड़ूंगा, राइट? सो अल्लाह ताला हमें जिन लोगों ने कुर्बानी दी उस तरह उनके नक्श कदम में चल कर दीन के लिए हर चीज़ कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. अगली चीज़ ये कि जो हमें असबाक मिलते हैं करबला से, हज़रत इमाम हुसैन से, वो हमें सीखने की और अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. और या अल्लाह हमें जो आपके नबी का सच्चा दीन है, गलतियों से पाक, गलत फहमियों से पाक, बिद्दतों से पाक, उसको समझने की, उसको पहचानने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए. और या अल्लाह हमें उम्मत में इत्तिहाद का ज़रिया बनाए और उम्मत में या अल्लाह इत्तिहाद पैदा फरमाए. और या अल्लाह हमें अपनी इख्तिलाफ़ात के बावजूद इत्तिहाद पे कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. और आखिर में ये कि या अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, उनके उम्महातुल मुमिनीन अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन और उनके अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन सब के लिए सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, उनका इकराम अता फ़रमाए. और अल्लाह ताला जिस जिससे मोहब्बत करते हैं उसके नक्श कदम में हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आज दुआ कर लेते हैं. सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल लिकुल्लि निअमतिका व फ़ज़लिका अलैना या रब. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन. रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान. अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، وادخلنا الجنة، وادخلنا الجنة، وادخلنا الجنة الفردوس مع الفائزين الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أنجي المستضعفين في فلسطين وكشمير وحيثما كان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اكفهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. یا اللہ یا رب کریم، تیرا شکر تو نے ہمیں اپنی یاد میں اپنے محرم کے اس آپ کے مہینے محرم میں یا اللہ آپ کے مہینے محرم کے بارے میں بیٹھ کے سیکھنے کی، سمجھنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائی. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، اور یا اللہ ہم نے جو سنا یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مہینے میں خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس مہینے میں خصوصاً گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے عاشورہ کے دن کو یا اللہ اس کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کی قربانی اور اہل بیت کی قربانی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بھی اس قربانی کی طرح یا اللہ آپ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے یا اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما، اس سے اسباق سیکھنے کی اور یا اللہ زندگی اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سے بھی محبت نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، ہماری امت کی ماؤں سے یا اللہ ہمیں محبت عطا فرما. یا اللہ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایک ایک صحابی سے محبت عطا فرما. اور یا اللہ سلف صالحین سے یا اللہ تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے، علماء سے، اولیاء سے، صلحاء سے یا اللہ ہمیں محبت عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کے نیک رستے پہ جو ہمیں چلنے میں مدد کرے یا اللہ اس کا دامن تھام کے یا اللہ اس سے محبت کر کے یا اللہ آپ کو آپ کے رستے پہ چلنے کی اور آپ کو پانے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمیں گناہوں سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرما. اور یا اللہ نیکی تقویٰ پرہیزگاری کے رستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما. ہم اگر نہیں بن سکتے یا اللہ آپ بنا دیجیے، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. یا اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے دین کے رنگ میں یا اللہ ہمیں رنگ نصیب فرما. یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس نئے سال میں یا اللہ نئے اسلامی سال میں یا اللہ ہمیں زندگی کے بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ زندگی کو اور زندگی کے یا اللہ طرز کو بدل کے یا اللہ شریعت اور سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمیں سیدھا سادہ سچا ستھرا مسلمان بنا. یا اللہ ہمیں دین حق کی پہچان نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، زندہ اسلام پہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، فقر سے نجات عطا فرما، بھوک سے نجات عطا فرما. یا اللہ قتل و غارت سے نجات عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما، جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال روزگار نصیب فرما. اور یا اللہ جن کے والدین چلے گئے یا اللہ ان کو سہارا اور یا اللہ ان کو ڈھارس عطا فرما. اور یا اللہ جن کے بچے چلے گئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما. یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے ظالموں کو تباہ و برباد نیست و نابود فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ایک آزاد فلسطین دیکھنے کی ہمیں بھی اپنی زندگی میں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته وازواجه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.